نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزات متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فرونبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی بجے قریب اسی جمعہ پڑھاں گے انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام مرتبہ مدحت اسی سنن واسطے آئے ہو۔ آخر تک جو گل مکمل ہے نا، آواز میری آخر تک آ رہی ہے نا، بس اتھر بلند کر کے پھر تسی جڑا نا بولنا ہے، نعرہ رسالت دا جواب دینا ہے تے بآواز بلند سرکار دی بارگاہ بھی صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ ہمارے پاس اگر کوئی بندہ غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے آئے، ہم اس پر بڑے خوش ہوں گے کہ ایک غیر مسلم ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے۔ بے شک ہمارے عالم ہمارے پیر ان کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی غیر مسلم آئے اسلام قبول کرن واسطے جی بڑے خوش ہوں گے کہ ساڑھے نیکیاں دے دفتر میں اضافہ ہون لگے۔ بے شک انہوں آخر کے بسم اللہ کلمہ پڑھو، نہا دھو کے نہیں آئے تھے نہا دھو کے آؤ، نہا دھو کر آئے ہو تو کلمہ شریف پڑھو۔ اب اگر وہ بندہ ہم سے یہ کہے کہ میں اسلام تو قبول کروں گا پر میری ایک شرط ہے کہ میں مصروف بندہ ہوں، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 پڑھوں گا، میں 5 نہیں پڑھ سکتا، فرض نمازیں صرف 2 پڑھوں گا۔ ہمارے عالم اسے کیا کہیں گے؟ گیٹ آؤٹ۔ کیا کہیں گے؟ گیٹ آؤٹ۔ تو خود مسلمان ہونے آیا ہے یا ہمیں کافر بنانے آیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، اور ایک نماز کا بھی انکار کرے تو کافر ہے۔ اس مسئلے میں کسی کو بھی پڑھے لکھے علماء جانتے ہیں، اس مسئلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو کہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے پر نماز کا انکار کرے تو کافر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میری شرط ہے کہ میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا، جیسے انہوں آکھا کہ بھی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے عالم کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹی نہیں کہ ہم تیرے لیے صرف 2 نمازوں کی شرط پر تیرا اسلام قبول کر لیں۔ تو خود مسلمان ہونے آئی یا ہمیں کافر بنانے آیا ہے؟ پر مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر اس کے سارے راوی صحیح ہیں، حدیث پاک صحیح الاسناد ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع ہے، ایک آدمی آگے ایک شخص آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے مجمع میں ایک شخص آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں پر میری ایک شرط ہے کہ میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 پڑھوں گا، میں نمازیں 5 نہیں پڑھ سکتا، صرف 2 پڑھوں گا۔ صحیح الاسناد حدیث ہے کہ صحابی نے آ کر اس شخص نے آ کر عرض کی صحابہ کے مجمع میں یا رسول اللہ میں نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس شخص کی اس شرط پر اس کا اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، حضور نے ان کی شرط پر ان کا اسلام قبول کر لیا، سرکار نے انہیں مسلمان کیا اس شرط پر کہ وہ 2 پڑھیں گے۔ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ موجود ہیں،
کسی صحابی نے اس بات پر اعتراض نہ کیا. بیٹھ جاؤ بھائی, توجہ میرے بات سارے نے رکھنی ہے. کسی صحابی نے, گردنیں ادھر رکھو بھی سارے, کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو فرض نمازیں 5 پڑھتے ہیں, سنت متواترہ سے 5 فرض ہم ثابت تھے, سنت متواترہ سے 5 فرض نمازیں ثابت تھے, ہم 5 پڑھتے ہیں, پر یا رسول اللہ آپ اس کی صرف 2 قبول فرما رہے ہو, 2 فرض نمازوں کی شرط پر آپ اس کا اسلام قبول کریں. کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا. تو صحابہ سے اگر ہم پوچھیں اے صحابیوں تم تو بڑے عادل ہو, تم تو بڑے عادل ہو, تم سرکار کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ اسی 5 پڑھنے فرض نمازاں, 5 فرض نمازاں سنت متواترہ تو ثابت نے, پر یا رسول اللہ تسی انہاں نوں صرف فرض 2 فرما رہے ہو, 2 ہی پڑھنا کر کے ہو گئیاں, 2 نمازوں کی شرط پر آپ اس کا اسلام قبول کریں. کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا. صحابہ کو پوچھے صحابہ تسی عادل ہو, تسی عرض کیوں نہیں کرتے کہ صحابہ دی طرفوں کی آواز آئے گی لگتا ہے تو 14ویں صدی چوں آیا ہے, لگتا ہے تو رائبین سے آیا ہے, لگتا ہے تو نجد سے آیا ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے مصطفیٰ کے چہرے سے, ہم وہ ہیں جنہیں اسلام ملا ہے مصطفیٰ کی زلفوں سے, ہم وہ ہیں جنہیں اسلام ملا ہے مصطفیٰ کے چہرے سے. جو قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول, رسول کی مانو رسول کی مانو رسول کی مانو. مطلب کیا کہ ہم نے تو 5 فرض کی ہے, میرے محبوب کو اختیار ہے جس کی جتنی چاہے نمازیں قبول کریں. غالباً 2015 میں جدو سے عمرہ کریں گے اسی ایتھے جمعہ میں 2015 میں پڑھایا اسی میں 5 سال بعد اس جگہ دے جمعہ پڑھایا. سبحان اللہ. 2015 میں پڑھایا اسی اس کے بعد پھر وہ اسی عمرے تھے چلے گئے. آخر تک جدو نعرہ رسالت لگی ہتھاں نوں بلند کر کے یا رسول اللہ دا نعرہ دا جواب دینے, لوگ کہندے نے لفظ یا نال حضور نوں نہ پکارو, 6 چک والے اگے آ جاؤ. لوگ کہندے نے لفظ یا نال حضور نوں نہ پکارو, ایسی پکار شرک بدعت ہے. تے میں کہنا ماں قرون اولا تو لے کے اج تک کوئی کافر تے مشرک بخاؤ جنہیں یا رسول اللہ کیا ہوا. ابو جہل یا رسول اللہ کہندا سی نہیں, اسی میرے نال بولو, مجمع والے نال بولے. ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا, ابو لہب کہتا تھا. آج کل امریکہ برطانیہ بھارت کے صدور اور وزیر اعظم یا رسول اللہ کہتے ہیں, ہرگز نہیں. اور صدیق اکبر کہتے تھے, اسی بولو صدیق اکبر, صدیق اکبر یا رسول اللہ, اچھی آواز میں صدیق اکبر, بڑی آواز ہے نا اونچی ہونی چاہیے. صدیق اکبر, فاروق اعظم یا رسول اللہ, عثمان غنی, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, داتا علی حجویری, راجہ اجمیری, بہن علی شاہ کولڑوی, جماعت علی شاہ, راجہ نور محمد چراہی, یا رسول اللہ کہتا نہیں, یا رسول اللہ کہہ دے تو مشرک. پورا مجمع پورا ملت دنیا کا کیا کہ بلدار رسالہ توجہ بھی پوری میری طرف رکھے ہو جائے. وقت کھاٹے حضور دی شان دے گلہ سنانے بیٹھ جائے بچے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے. کون جی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے. مجمع والوں میرے نال بولو بھی بار بار نہ کہنا پہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف. سمجھ آ رہی نا آخر تک سے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے. آپ چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے سے. آپ دا علاقہ چاچنا شریف درمیان چ دریا ہے. آپ چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے سن. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف جا رہے سی. آپ جا رہے سن اپنے مریدان دے نال چاچنا شریف تو کوٹ مٹھن شریف. رستے وچ نا ایک درخت دے تھلے بھنگی بیٹھے بھنگ کوٹ دے پے سن. اللہ دے
دے بلیاں دے سمجھان دا انداز نرالا تے جداگانا بے شک بے شک بے شک بے شک خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جا رہے سن درخت تھلے بھنگی بھنگ گھوڑ دے پے سن انہاں جدوں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا نا تے انہاں نعرہ لگا دیتا حق فرید یا فرید فرید انہاں بھنگیا نے نعرہ لگا دیتا حق فرید یا فرید بولو حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ بھنگی بھنگ گھوڑتے پے گئے آپ انہاں دے کول چلے گئے آپ انہاں دے کول جا کے فرماندے نے بھنگیو تہاڈا کوئی مہتر ہے بھنگیو تہاڈا کوئی مرشد ہوندے تہاڈا کوئی سردار ہوندے تہاڈے چوں بڑا کوئی ہوندے آپ نے بھنگیو تہاڈا کوئی بہتر ہے انہاں کیا حضور ہے آپ نے کون انہاں کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر مست نہ تھی گئے سمجھ آئیے تے ہم جڑا دور دے دور پیے تے مست نہ تھی گئے کون کہہ رہے جڑا دور دے دور پیے تے مست نہ تھی گئے آپ نے بھنگیو تہاڈا کوئی بہتر ہے انہاں فرمایا حضور ہے آپ نے کون انہاں کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے انہاں کیا حضور جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے آپ بولو دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ تے وجد تاری ہو گیا آپ کے بریاں دی لائن جدا ہوندی ہے آپ تے وجد تاری ہو گیا ایک منٹ بیٹھ جا آپ تے وجد تاری ہو گیا بعد وچ وجد والی کیفیت ختم ہوئی مریدہ آکھیا حضور دے وچ وجد والی گل کیڑی سی تساں فرمایا سی تہاڈا بہتر کون ہے انہاں آکھیا حضور جڑا دور تے دور پیے پر اکھ نہ چھپے آپ نے میں اپنی لائن دی گل کیتی اسی اپنی لائن دی گل سبحان اللہ آپ نے فرمایا انہاں کہ اے آکھیے ساڈا بہتر او ہے جڑا دور تے دور پیے پر اکھ نہ چھپے تے آپ نے کل کائنات دے بہتر او ہے کل کائنات دے مرشد او ہے کل کائنات دے سب تو بڑے مصطفیٰ او ہے جنہاں میراج دی رات دیدار خداوندی دے دور پیتے پر اکھ نہ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا حالا کو عشق کتاباں وچ نہیں لبدا دے ہاتھ تھلے نے انہاں نوں فزکس کیمسٹری بیولوجی پڑھن والا عشق ملیا نہیں عشق کتاباں وچ نہیں لبدا عشق کتاباں وچ نہیں لبدا نہ دولت ہر ہاتھ آئی نہ شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب نہ ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آسم ہو کوئی برنا برنا جنو صورت یار دکھائی شرکپور شریف والے آپ دیکھنا ماسٹر صاحب کی سکول دا جمعہ آپ دیکھ ماسٹر صاحب مرید سی انہاں دا نام سی محمد علی انہاں دا نام سی محمد علی سکول دے ماسٹر بھی سن تے مولوی بھی سن مدرس بھی سن تے میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ دے مرید سن سکول دے ماسٹر سن تے مدرس بھی سن علم دین بھی پڑھے سن تے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ کدی منوں زیارت ہو جائے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ کدی منوں زیارت ہو جائے پتہ مجھے لگتا تو انہوں سمجھ آ رہی ہے منو زیارت ہو جائے بڑے ورد وظیفے کیتے مزاراں دے گئے پر زیارت نہ ہوئی ایک دن اعلیٰ حضرت شرک پوری کول چلے گئے آگے آکھیا حضور آپ دے کول گئے نا کیا آکھیا حضور زیارت کراؤ کی آکھیا زیارت کراؤ تسی بولو کی آکھیا جی ساری آکھیا حضور زیارت کراؤ آپ نے اپنے مریداں نو فرمایا نو چاہ پیا آپ نے فرمایا نو چاہ پیا کیا زیارت کراؤ آپ نے نو چاہ پیاؤ انو چاہ پیاؤ انہاں کہ حضور زیارت کراؤ آپ نے آیا چاہ پلاؤ وہ چاہ دیا پیالیاں آئیں نا آپ نے نا مریدہ نو آکھیا چائے پکڑو صاحب نے چائے دی پیالی پکڑی انہاں نو آپ نے خود چاہ دی پیالی پکڑائی وہ جنہیں کہتے سی زیارت کراؤ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے چاہ دی پیالی پکڑائی جو ماسٹر صاحب کرے مدرس بھی سن محمد علی صاحب وہ چاہ دی پیالی وچ ویکھ دینے پر پیندے نہیں چاہ دی پیالی وچ ویکھ دینے پر پیندے نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے چاہ دی پیالی پکڑ لی آما محمد علی جے نہیں پینی تے ساڑی چاہ واپس کر دے جے نہیں پینی تے واپس کر دے محمد علی صاحب کو جو چاہ دی پیالی آپ نے پکڑی نا وہ دڑم کر کے تھلے
دیں گے. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. بعد مریدہ نے محمد علی صاحب کو ہوش کرا کیا سرکارہ نے چاہ دی تھی تو چاہ بھی نہیں پیتی. بعد بھی ہوش ہو کے دیکھ پہ وجہ کی ہے وہ کہتے ہیں سرکارہ نے مجھے چاہ دی پیالی کے بچوں زیارت کرا دی تھی. سرکارہ مجھے چاہ دی پیالی کے بچوں زیارت کرا دی تھی ساری عمر. پھر وہ چاہ دیا پیالیاں ہی چک چک کے بیندے رہے. انہیں کیا زیارت کرو آپ چاہ پلاؤ عشق کی تیسا بچ نہیں لگا نئے دولت حرت آئی نئے شمع چلے ہر دل ہر کار بچ رشنائی اے شراب ہر بیخانے ہر بندہ سودائی آسا مو کوئی ورلا جنو صورت یاد بکائی. مصطفیٰ سمجھ آ رہی ہے صبح سے کیا میں کہوں کہ آپ سے چھپا کیا ہے. آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو. بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے. کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے بتا دیا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے. قبر وچ گلے میں دیکھا پٹا جو تیری غلامی کا لکیروں نے کہا اب اس سے پوچھنا اب اس سے پوچھنا کیا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے ان کا رنگ مبارک سانولا تھا نام تھا سعد. سرکار میں شادی نہیں کی عرض کی یا رسول اللہ مجھے رشتہ کون دے گا. سرکار میں تیرے کے انکار ہی کوئی نہیں کہا کروانا کہاں پہ چاہتے. انہوں نے کسی بڑے گھر کی طرف اشارہ کیا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیٹی سے کہو کہ مجھے اپنا رشتہ دے. سبحان سے کہو اپنی بیٹی کا رشتہ دے. وہ صحابی ان کے گھر تشریف لے کے جدھر سرکار نے فرمایا تھا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں صحابی تشریف لے آئے. حضرت سعد نے آکھیا کہ سرکار دا سلام تے نالے پیغام ہے. وہ صحابی کو سوچن لگ پہ رنگ مبارک انہاں دا ساملا ہے. انکار بھی نہیں کر سکتا کہ حضور دی طرف آرڈر ہے. انکار بھی نہیں کر سکتا. رنگ مبارک دیکھیا سوچن لگ پہ. اندروں بیٹی نے پوچھا ابو جی کی گل ہے کی سوچتے پہ ہو. انہاں وہ گل سنا دی تھی کہ اے پیغام آیا ہے آپ کے رشتے کا. صحابیہ سے فرمانے لگے باپ کے رشتے کا پیغام ہے. صحابی کہنے لگی وہ صحابی آگے سے باپ کو کہنے لگی مانا کہ رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے. مانا کہ رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے. اب وہ بھیجنے والا تو چودھری کا چاند ہے. مانا کہ رنگ کالا حسن میں بھی مان ہے. اب وہ بھیجنے والا تو چودھری کا چاند ہے. میری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے. کالی کمری والے کی مرضی مجھے منظور ہے. جڑا دور دے دور پیے پر مست نہ تھی اپنی لائن کی گل کی تھی اسے اپنی لائن کی گل انہاں دا بہتر او ہے جڑا دور دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکے. یا نہ کل کائنات دے بہتر او ہیں ساری کائنات وچ بڑے او ہیں جنہاں معراج دی رات دیدار خداوندی دے دور پیے پر اکھ نہ چھپکی. حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑے لا کے جائے. حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑے اچھی آواز آئے. حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑے لا کے جائے. حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑے لا کے جائے. چلے جوڑے آواز شاہ شہادے عرش سے قدم ٹکایا ہے. اج پاک محمد آیا ہے. اج پاک محمد آیا ہے. حضرت موسیٰ طور تے جامن پیروں جوڑے لا کے جائے. سنے جوڑے آواز شاہ شہادے عرش سے قدم ٹکایا ہے. اج پاک محمد آیا ہے. محمد آیا ہے. فرشتوں نے اپنی رشت کر نور دا بدل چھائے. اج پاک محمد آیا ہے. محمد آیا ہے. ہم کوئی کام آج لوگ حضور کے مصری بنتے ہیں اور آتی تسی منو دس رہے سونا بھی مولوی کہندے تو انگوٹھیاں جو نور نظر آندے ہیں. میں کہا جناب تہاڈا بیٹا پیاسا ہے حاجی صاحب صفا و مروہ تے کیوں دوڑ دے ہو. سنیو اسی نام محمد کے انگوٹھے چوم لیے تے کہندے تانوں نور نظر آیا ہے. میں کہا تیرا پتر پیاسا ہے حاجی صفا مروہ تے کیوں دوڑنا پیا. صفا مروہ تے حضرت ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تو پیاسے تھے. ارے سمجھ نہیں آتی حج نام ہے محبوبوں کی اداؤں کا. انگوٹھے چومنا ادا ہے حضرت آدم کی حضرت صدیق اکبر کی. اسی نام محمد کے انگوٹھے چومنے صلاۃ و سلام پڑھیے. میں کہا جنگل وچ کوئی بندہ کلا جا رہا ہوئے اگوں کوئی بندہ مل جائے اگر کوئی
بندہ آپ کو اکیلے تنہا ملے جنگل میں سے ویران رستے پر، اگر انہیں سلام لے لیا تو تسی سمجھو کہ قریبی دوست ہے، سلام نہیں لیا تو چور ہے، جو سلام نہ لے وہ چور ہے، کیونکہ چور نو سلامتی نال کی لگی السلام علیکم، پتہ لگ گیا کوئی اپنا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی یار ہے، کلیاں جا رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ ملے ہے انہیں سلام نہیں لیا کہ چور ہے، کیوں؟ چور سلامتی دے نہیں نہ بھیجے گا، آج کو دنیا دا چور سلام کرتا نہیں، دین دا چور سلام پڑھتا نہیں، دنیا کا چور سلام کرتا نہیں، دین کا چور سلام پڑھتا نہیں، ہم کھڑے ہو کر سلام کو سلام پڑھے، ہم پر فتوے کہ میں کہا ترانہ چلے نا، پاک سرزمین شاد باد نہیں، ترانے کا میوزک بجے تو سارے جبوں کبوں والے بما اہل و عیال اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے مولوی جڑے ساڑھے میں فتوے لاندے ترانے دی ٹیون بجے، سکولہ میں چوی ویک لو ترانے کا میوزک بجے تو سارے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کہا اتنے فتوہ کیوں نہیں لاندے؟ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اسی ان پاک سرزمین پہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ترانے کے ٹیون پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یہ حب الوطنی کی دلیل ہے، میں نے کہا نادانوں سمجھ نہیں آتی، ترانے پر کھڑا ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کھڑے ہونا حب رسول کی دلیل ہے، انہا ہونے بھامے غازی ہمیں جتنے علم دی باسی تیرا عاشق نہیں جو کافر، ہمیں مقدر آسی تیرا عاشق نہیں جو کافر، آزم ہمیں لکھ نمازی تیرا عاشق نہیں جو کافر، رحمت اللہ علیہ دا مرید کے حج عمرے واسطے جاب نما مریدہ جو روزہ رسول تے جائیں تے عرض کری یا رسول اللہ آپ کے در کا میرے پیر و مرشد سلام عرض کرتے ہیں، آواز ہے یہ کیا جو ابو المالی نے کیا شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ دا مرید حج عمرے واسطے کیا، آپ نما مریدہ جو روزہ رسول تے جائیں تے عرض کری یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا سلام عرض کرتا ہے، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اچھی ساری حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چک دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل ٹسا کوئی نہیں سکتا، مذاہب تے جھگڑے آسان چھوڑ گئے تھے، محبت تا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ شیخ منصور نے حضرت باجزید بستامی نے سبحانی ما اعظم شانی انا الحق، حضرت منصور حلاج نے نعرہ لگا انا الحق کا نعرہ لگانے والا ملے گا، انا احمد کہنے والا کوئی نہیں ملے گا، انا محمد کہنے والا کوئی نہیں ملے گا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، آکھو حقیقت محمد دی پاک کوئی، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، تھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ایہو راز مشکل ٹسا کوئی نہیں سکتا، اساں در محمد تصدق کرے سی، اساں در محمد تصدق کرے سی، ایدر تو سر اسانا جا کوئی نہیں سکتا، ایدر تو سر اسانا جا کوئی نہیں سکتا، ساڑھے علی سو عمل حبت تھی سن، عمل حبت تھی کو بنا کوئی نہیں سکتا، عمل حبت تھی کو بنا کوئی نہیں سکتا، شریعت طریقت حقیقت نے کس سے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکتا، سماچار یارے نبی مصطفیٰ دے خلافت ہرگز چھکا کوئی نہیں سکتا، علی شیر حق پیر مشکل کشا دے، علی شیر حق، علی شیر حق، علی شیر حق، علی شیر حق پیر مشکل کشا دے، جامع کوثر کو ملا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد اللہ المعمہ اس کو کوئی حل نہیں کر سکا، حقیقت محمد اللہ المعمہ نہ حل تھیا نہیں کو حل کرا کوئی نہیں سکتا، نہ حل تھیا جس سار ڈیگو یہ بارگاہ وہ ہے یہاں پر سر کی بازی لگتی ہے، جس سار ڈیگو آؤ اتنا سر لڑیں دے، سر ڈٹے ہاتھ اڑا کوئی نہیں سکتا، آغاز و انجام آغاز و انجام پاکست یارم زبان ڈلدی ہے حق علا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد کی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا،
اللہ کے ایک ولی نے شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ آپ نا روزہ رسول تے حاضر ہوئے، ایک شعر پڑھے عربی وچ، میں پنجابی تو اردو میں ترجمہ عرض کر دینا۔ عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ سرکار دے روزہ پاک تے حاضر ہوئے تے عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ عرض کی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یا رسول اللہ جب میں حالت بعد پر تھا، جدو میں حالت دوری تے سا کہ میری روح آ کے آپ نے در اقدس سے بوسے لے دی۔ سبحان اللہ رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا تو میری روح آ کر اس در اکبر کے بوسے لیتی تھی۔ اور اب وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو یہ جسم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ جسم آیا ہے، فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی، یا رسول اللہ قبر مبارک سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال دیا تھا کہ احمد الرفاعی اس کا بوسہ لے سکے۔ سبحان اللہ وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی۔ یا رسول اللہ جب میں حالت بعد پر تھا، جب میں دوری پر تھا تو میری روح آ کر اس طرح انور کے بوسے لیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ اب تو احمد الرفاعی ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد الرفاعی اب ڈائریکٹ اس ہاتھ مبارک کا بوسہ لے۔ سبحان اللہ فخرجت الید الشریفۃ من القبر فقبلها، ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا۔ سبحان اللہ شیخ احمد الرفاعی نے اس ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک